اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائین۔ ناظرین، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی، اگر بات کی جائے حکمرانوں کی، اگر بات کی جائے سیاست دانوں کی، اگر بات کی جائے وزیروں کی، اور اگر بات کی جائے اسپیکر کی، تو ہر طرف سے ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ باتیں برسوں تک سازش کہلاتی رہیں، پاکستان کے اگینسٹ کہلاتی رہیں، غداری کے زمرے میں آتی رہیں، مگر پھر ایک دن وہی باتیں ریاست کے طاقتور ترین حلقوں کی زبان پر آ جاتی ہیں۔ پہلے روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک بیان دیا، اور پھر اب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پنجاب ملک محمد احمد خان بھی وہی کہتے نظر آ رہے ہیں، جس کو کہ اگر کوئی اور کہے تو وہ کسی اور زمرے میں دیکھا جاتا ہے اس کو۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے آخرکار اپنے اصل مرض کی، بیماری کی، ناکامی کی تشخیص ڈھونڈ لی ہے، یا پھر یہ بھی ایک بیانیہ ہے؟ اگر تو یہ پاکستان کی تکلیف کے، پاکستان کی ناکامی کی تشخیص مرض یہی ہے، تو پھر تو ہونا چاہیے، اور جلد از جلد اس فیصلے پر، ان باتوں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ مرض ہے خراب گورننس۔ پاکستان کو بیماریاں کیا ہیں؟ پاکستان کو زمین بوس کرنے والے فیکٹس کیا ہیں؟ پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں جو بے روزگاری پھیلاتی ہیں، جو مہنگائی پھیلاتی ہیں، جو عام شہریوں میں اعتماد دن بہ دن ختم کرتی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے ہے گڈ گورننس، طاقت کا استعمال، غیر ضروری استعمال، طاقت کا غیر ضروری استعمال، اور آئین کے متصادم جانا۔ آئین کے دوسری طرف، آئین آپ کو کہتا ہے اس طرف تو آپ جاتے ہیں اس طرف۔ یہ گڈ گورننس اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہونے دیتی۔ اگر بات کی جائے محسن نقوی کا بیانیہ، اور اگر بات کی جائے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا بیانیہ درست ہے، تو اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس میں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی پاکستان کی، یہ تشخیص جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر تو بہترین ہے، ہونا چاہیے۔ کل کا ہوتا آج ہونا چاہیے، آج کا ہوتا ابھی ہونا چاہیے۔ ہر حکومت ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی پوری ایمانداری سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے بھی کام کرتا ہوں۔ مگر آپ کے ہر وقت کام کرنے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو عوام کی جو زندگی ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کی جا رہی، ان کے لیے ڈے بائی ڈے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پھر آپ کا کام کرنا اور نہ کرنا تو ایک برابر ہے۔ پھر بھائی آپ جو 24 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، آپ ایفرٹ نہ کریں، آپ کی ایفرٹ کے بغیر ہی عوام ذلیل اور رسوا ہے، تو پھر آپ کی ایفرٹ کے بغیر ہی صحیح۔ اگر آپ کی ایفرٹ کے ساتھ بھی عوام کے لیے آسانیاں نہیں ہونی، تو پھر آپ ایفرٹ نہ کریں، کم از کم آپ تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سوال یہ ہے کہ نظام خراب کس نے کیا ہے؟ یہ جو نظام چل رہا ہے، جس کو آپ نے کہا ہے کہ کلیپس ہو چکا ہے، کلیپس مین ختم ہو چکا ہے، تو وہ پھر یہ خراب کیا کس نے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو آج 25 کروڑ پلس کی آبادی ہے پاکستان کی، اس میں زیادہ تر اکثریت پریشان لوگوں کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ہے جو اس کا مدعا کرے گا؟ جو لوگ پریشان ہیں، جن لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے، کاروبار مشکل ہو چکا ہے، ہیلتھ فیسلٹیز مشکل ہو چکی ہیں، ایجوکیشن نہیں نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نظام ہے جس پہ ہر آنے والی حکومت پہلے اپنے مفادات کے مطابق استعمال کرتی ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے مفادات کی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کلیپس ہو چکا ہے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو معیشت، جو نظام چل رہا ہے، وہ بھی کلیپس، وہ بھی ٹھپ کر جائے، وہ بھی گر جائے نیچے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کیا؟ یہ وہی نظام ہے جس پہ آپ آنے سے پہلے، اقتدار میں آنے سے پہلے اسی نظام کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ نظام میں آنے کے بعد، مفادات لینے کے بعد آپ نے کہا کہ کلیپس ہو چکا ہے، سراسر زیادتی ہے۔ آپ اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو نظام لنگڑا لولا چل رہا ہے،
جو نظام نہ ہونے کے باوجود بھی چل رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کیا؟ اگر جو آپ نے کہا اگر پاکستان کی بقا اس میں ہے تو وہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، مگر عوام کو آپ وہ بندر کی طرح ڈگڈگی پہ نچائیں نا، عوام کو انگلیوں پہ کھلائیں نا۔ عوام کے تو ریلیف چاہیے، چاہے وہ صوبوں کے نظام سے آ جائے، چاہے وہ صدارتی نظام سے آ جائے، چاہے وہ جمہوریت سے آ جائے، عوام کو صرف ریلیف چاہیے۔ عوام کو کسی نظام سے کوئی غرض نہیں ہے، عوام کو ریلیف سے غرض ہے، عوام کو 2 وقت کی روٹی سے غرض ہے، عوام کو ہیلتھ اور ایجوکیشن سے غرض ہے، عوام کو اپنے کاروبار سے غرض ہے کہ ان کا کاروبار پھلتا پھولتا ہو تو مہنگائی بھی مینج ہو سکتی ہے۔ مگر آپ اگر اس طرح کریں گے تو جو چلتا نظام ہے اس وقت لنگڑا لولا وہ بھی گر جائے گا۔ وہ بھی اگر ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے تو وہ دوسری ٹانگ بھی آپ گرانا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس کو سنا آپ نے کہ اب آگے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہے اور کہاں سے یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں اور کیسے کیسے اس کو پروف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے عوام کے منتخب نمائندوں کو بااختیار بناؤ۔ انہوں نے کہا عوام کے منتخب نمائندوں کو بااختیار بناؤ، جو آئین میں لکھا ہے آپ کے، یہ تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ بااختیار نہیں ہوں گے، بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو کیسے مینیج ہوگا؟ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، کوئی مشکل مراحل معاملات ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں آج پاکستان کے منتخب نمائندے جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ واقعی بااختیار ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے بااختیار نہیں ہے۔ کوئی ایم این اے ایم پی اے اپنے حلقے کا جب وہ کام نہیں کروا سکتا، اپنے حلقے کی آواز بلند نہیں کر سکتا تو کس چیز کا بااختیار ہے وہ؟ اگر ہیں تو پھر ایم پی اے کو اپنے حلقے کی سیوریج کے لیے سیکٹری کے دفتر کیوں چکر لگانے پڑتے ہیں؟ بیوروکریسی کے ترلے منتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں؟ اصل مسئلہ سیاست نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اختیار کا، طاقت کا، وسائل کا۔ اسلام آباد میں اختیار، لاہور میں اختیار، صوبائی سیکٹریٹ میں اختیار، اور عوام صرف اور صرف آپ لوگوں کو یاد آتی ہے جب الیکشنز آتے ہیں، جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں صرف، ادروائز تو عوام سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے عوام آپ کا۔ نہ عوام کے لیے ریلیف چاہتے ہیں، نہ عوام کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، نہ عوام کے دکھ درد کی مداوا چاہتے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 140، آئین کا آرٹیکل 140 کسی کتاب میں رکھی ہوئی پرانی شک نہیں ہے، کوئی ایک محاورہ نہیں ہے، وہ ایک آئین ہے، ایک قانون ہے۔ جو قانون جس کے ستونوں پہ پاکستان اور پاکستان کا قانون کھڑا ہے، یہ آئینی شکیں وہ ہیں جس میں واضح پاکستان کے مستقبل کا روڈ میپ ہے۔ آئین 140 جو ہے وہ پاکستان کے روڈ میپ ہے، آنے والے وقتوں کا روڈ میپ، بالکل اس میں حقیقت، شفافیت، گڈ گورننس، بہت سارے جو سمجھے کہ آنے والا جو مستقبل ہے اس کا پورا پلان ہے، پورا روڈ میپ ہے کہ آپ نے کیسے 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 مینیج کرنا ہے تو آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی۔ اس میں واضح لکھا ہے کہ سیاسی انتظامیہ اور مالی اختیارات مقامی حلقوں کو منتقل کیے جائیں گے، یعنی کہ اوپر سے نیچے شفٹ کیے جائیں گے، گلی محلوں تک، بلدیاتی جو کونسلر ہیں وہاں تک شفٹ کیے جائیں گے، تو پھر عوام کے لیے آسانیاں ہوگی۔ کوئی گلی ٹوٹی ہوگی، کوئی پائپ ٹوٹا ہوگا، کوئی لائٹس خراب ہوگی، تو وہاں پر جو کونسلر ہیں، پھر ضلعی ناظم ہوگا، پھر چیئرمین ہوگا، تمام نظام جو ہے یہ بنے گا تو پھر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ بلدیاتی ادارے بنائے گئے، پھر توڑ دیے گئے۔ بھئی اگر توڑنے ہی تھے تو بنائے کیوں گئے؟ اگر غلط بنائے گئے تھے تو کس کی اس میں نااہلی تھی؟ پھر توڑے کیوں گئے؟ اختیارات دیے گئے تو پھر واپس کیوں لیے گئے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بلدیاتی اداروں کو اگر بنائے گئے تو ختم کیوں کیے گئے؟ اگر ان کو اختیارات دیے گئے تھے عوام کے لیے، آسانیوں کے لیے، ان کے حلقوں کے لیے، علاقوں کے لیے، گلی محلوں کے لیے، تو پھر ان سے واپس کیوں لیے گئے؟ اور بیوروکریسی دوبارہ پورے نظام پر کیسے چھا گئی؟ میں تنقید نہیں کرتا، اتنے اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں، میری خود ملاقات ہوئی ایسے افسران سے بھی کہ جو کہ عوام کے لیے دکھ درد رکھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم عوام کا کام، عوام کی داد رسی آن دا سپورٹ کریں، مگر بہت ساری قانون، بہت ساری شکیں، مجبوریاں ایسی ہیں کہ وہ عوام کو ذلیل اور رسوا ہونے تک لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں ایک مخصوص مثال میں شامل کر دینا چاہتا ہوں۔ مثلا کسی مخصوص ضلع یا تحصیل کونسل کا واقعہ جہاں اختیارات واپس لیے گئے یا کبھی منتقل ہی نہیں ہوئے، تو وہ بات تجربے کی آپ کہہ لیں کہ وہ تجربہ تھا، ہوا یا نہیں ہوا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بڑی آپ کو پوائنٹ والی بات ہے، ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی جو عوام ہے اس کے لیے صرف اور صرف 1500 نمائندے منتخب ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ ویلڈ پوائنٹ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نقطہ ہے، اسی کو سمجھنے میں سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ بھی پلس ہے، اور اس کے لیے آلموسٹ 1500 عوامی نمائندے ہیں۔ کیا 25 کروڑ کے لوگوں کے مسئلے، مسائل، حلقے، صوبہ، شہر 1500 لوگ مینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا۔ میں اس میں ایک اور سوال شامل کر سکتا ہوں، یہ ملک احمد صاحب کا سوال تھا، میں اس میں ایک اور امینڈمنٹ کہہ لیں یا اپنی تجزیہ کہہ لیں، ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا لاہور میں بیٹھا ایک افسر، آلموسٹ سارے ادارے، اگر بات کی جائے کسی بھی بڑے ادارے کی، اگر آئی جی پنجاب کی بات کی جائے، اگر ستھرا پنجاب کی بات کی جائے، واسا کی بات کی جائے، کوئی بھی بڑا پریزن کی بات کی جائے، جیل حکام کی بات کی جائے، تو آلموسٹ سارے کے سارے آفیسز جو ہیں بگ 10 جن کو کہا جاتا ہے وہ سب لاہور میں موجود ہے۔ ایک لاہور میں بیٹھا ہوا آفیسر چنوٹ، راجن پور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان کے محلے کا مسئلہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ صرف میرا ایک سمپل یہ سوال ہے۔ ملک احمد خان صاحب کا بھی سوال 110% ویلڈ ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ میں تو ساتھ والی گلی کا نہیں سوچ سکتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو ایک دوسرے جہاں پہ ضلع میں جا کر میں کیسے گڈ گورننس کے دعوے کر سکتا ہوں وہاں پر؟ تو نظام جب تک نیچے تک شفٹ نہیں ہوگا یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر میں فیصلے مقامی سطح پر ہوتے ہیں اور حکومت اوپر سے صرف نیچے نگرانی کرتی ہے، یعنی کہ اوپر والے جو لوگ ہیں وہ صرف نیچے نگرانی کرتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کا صرف یہ کام ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کام یہ ہے کہ جو درمیانے اور نچلے لوگ ہیں وہ صرف اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، اور اوپر والے لوگ جو ہیں وہ نیچے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کے گردن میں تو اتنے اتنے موٹے سریے آ چکے ہیں۔ اقتدار آنے کے بعد آپ پر زیادہ اخلاقیات لاگو ہوتی ہیں، آپ پہ زیادہ لوگوں کی رسپیکٹ لاگو ہوتی ہے، مگر اقتدار آنے کے بعد، وزیر اور مشیر بننے کے بعد، سوری ٹو سے آپ لوگوں کے گردنوں میں سریے آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ نیچے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ نے تو یوں دیکھنا ہے، یوں تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، یوں جنہوں نے دیکھنا ہے نیچے والی جو طبقہ ہے، بلدیات والے جو کونسلر ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہاں ان کے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو میں کہتا ہوں کہ بے زبان اور خالی ہاتھ ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جو نظام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیل ہونا بھی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی آپ کو باتیں بھی بتاتا چلوں میں ساتھ ساتھ، پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے، جس طرح آپ کو بتایا کہ اوپر سے نظام نیچے کی طرف نہیں دیکھتے، نیچے والے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کبھی کوئی کسی کو ہمارے اوپر بھی رحم آ جائے۔ نالیاں بنوانے کا اختیار بھی اوپر، پارک بنوانے کا اختیار بھی اوپر، صفائی کروانے کا معیار بھی اوپر، تو پھر نیچے والوں نے کیا کرنا ہے؟ جو آن گراؤنڈ رہتے ہیں، جو ہر وقت اس گلی محلے میں رہتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کو آپ نے کیوں اپنے پیچھے، کہتے ہیں نا ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے، کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ان کو آپ نے؟ سب سے پہلے دلچسپ بات، اقتدار میں ہو تو نظام بہترین ہے، اقتدار سے باہر ہو یا آپ کو لگے کہ آپ اقتدار سے باہر جانے والے ہیں تو پھر نظام آپ کہتے ہیں کہ فیل ہو چکا ہے، فیلئر ہے، نظام کلیپس کر چکا ہے۔ بالکل آپ یہاں تک ہم نے سیاستدانوں کے بات سنی کہ وہ کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، بلکہ کچھ نے کہا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، چند دنوں کی بات ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں پاکستانی محب وطن بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پاکستان کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو پھر نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ جانے لگتے، جب آپ واپس آ جاتے ہیں
جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت ساری اچھی باتیں، عوام کے فائدے کی باتیں یاد آتی ہیں، اور جیسے ہی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اس سے باہر جاتے ہیں آپ اقتدار سے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سب کلیپس ہونے والا ہے، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کہتے ہیں بہترین ہو گئی ہیں، اس سے بہترین نظام کوئی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اس کا حصہ ہیں۔ جب وفاقی وزیر داخلہ، فوج کا ترجمان اور پنجاب اسمبلی کا اسپیکر تینوں گورننس پر بات کریں تو مسئلہ اب ناقابل قبول، ناقابل انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ضروری ہیں، کیونکہ تمام جب ایک پیج پر آ جائیں تو حقائق جو ہیں پھر وہی ہوتے ہیں جو کہے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب سوال مسئلے کا نہیں ہے، اب سوال مسئلے کے حل کا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جو پاکستانی عوام کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس طرح کے نظام کو اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے، ان کو ریلیف ملے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حل نیا نعرہ، جب یہ نیا نعرہ ہوا نا، حل نیا نعرہ نہیں، نئی جماعت، نئی ایجاد نہیں ہے، حل وہی ہے جو آئین 20 سال پہلے مکمل عمل درآمد جس پہ نہیں کر سکے نا، مالی وسائل کے نیچے آرٹیکل 140 منتقل کرو، نیچے تک کرو، بلدیاتی حکومتوں کو مستقل آئینی تحفظ دو، بیوروکریسی کو جواب دہ بناؤ۔ آپ تو بیوروکریسی کے جواب دہ بنے ہوئے بھائی، بیوروکریسی آپ کی جواب دہ ہے، آپ انہیں جواب دہ نہیں ہے، آپ عوام کے بھی جواب دہ ہیں اور بیوروکریسی بھی عوام کی جواب دہ ہے۔ تو آپ عوام بھی بیوروکریسی کی جواب دہ بنی ہوئی ہے اور آپ حکومتی نمائندے بھی بیوروکریسی کی جواب دہ بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عوام جب تک ریلیف نہیں ملے گا تنقیدی باتیں ہوتی رہیں گی آپ لوگوں پر۔ لیکن ایک تلخ سوال حکومتوں سے بھی ہے، اگر واقعی نیت ہے تو مقامی حکومتوں سے اختیار کیوں چھین لیا جاتا؟ اگر آپ کی نیت ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نیت تو اچھی تھی، اگر آپ کی نیت ہے عوام کو ریلیف دینے کی تو آپ نے جو اختیارات دیے وہ واپس کیوں لیے، ان سے کیوں چھینے واپس؟ پاکستان کا بحران صرف معاشی، سیاسی یا عدالتی بالکل نہیں ہے، یہ گورننس کا بحران ہے۔ جو فیصلہ کرنے والا عوام سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہوتا ہے، وہ عوام کی آواز کبھی تک نہ سنی نہ پہنچی اور وہ اسی عوام پہ فیصلہ کر دیتا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے باک سوال یہ ہے کہ اگر آئین راستہ دکھا چکا ہے، اگر آئین راستہ دکھاتا ہے اور مسئلہ سب تسلیم بھی کر چکے ہیں، تو پھر رکاوٹ کون ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ عوام تک جو اختیارات ہیں نا، عام بندے تک، عام ووٹر سپورٹر تک اختیارات کیوں نہیں پہنچتے؟ کون نہیں چاہتا؟ اس کا بتایا جائے، تاکہ عوام جو ہے جو بد اعتمادی پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ عوام کی ختم ہو سکے، اور عوام کو پتا ہو کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ کون سی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو چاہتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹ کون سی ہے، ہمارے لیے جو ریلیف پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹ کون سی ہے۔ عوام کا جاننا یہ حق ہے، لیکن پھر اگر آپ رکاوٹ کا نہیں بتائیں گے تو پھر وہی ہے جو عوام کہتی ہے اور آپ ہیں۔ قومیں تقدیروں سے نہیں بنتی، قومیں تقریروں سے نہیں بنتی، نظام سے بنتی ہیں۔ قومیں میں تقریر کروں، سیاستدان کریں، اس سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا آپ کے نظام سے، اور جب نظام کمزور ہو جائے تو مضبوط سے مضبوط حکومتیں بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی، مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جب آپ مجبور ہو جائیں تو مجبوری میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا بے باک، سوچئے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور اور بتائیے گا ضرور۔ مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔